ایک ادارہ جس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا جو بچوں کے لیے اگر ان کے ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہیں یا اسپیشل نیڈز ہیں اس کے لیے خاص کام کر رہا ہے. دے آر نون ایز ACELP. اٹس این انسٹیٹیوٹ فار چائلڈ ڈیولپمنٹ. ان کے ٹیم میں سے ہمارے ساتھ مس فرزانہ ناصر اور نازیہ حذیفہ موجود ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم فرزانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. یو آر اے سائیکالوجسٹ. ماشاء اللہ 35 سال کا آپ کا تجربہ ہے اور آپ نے اتنا ہی عرصہ اس ادارے کو دیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو بچے جو ڈیولپمنٹ ڈیلیز کا شکار ہوتے ہیں یا ان کی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں، پیرنٹس یقیناً ایسے کسی ایسے ادارے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس میں ان کی دیکھ بھال کی جا سکے اور ان کی مدد کی جائے. ذرا مجھے ACELP کے بارے میں بتائیے گا کہ شروعات کیسے ہوئی اور اب کتنے خاندان، کتنے بچے آپ کی ان سروسز سے مستفید ہو رہے ہیں؟ جی، اس کی شروعات 1974 میں ہوئی اور یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے مس زینب مہر حسن نے اس کی فاؤنڈر ہیں. اور یہ وہ دور تھا جب ہمارے پاس اتنے اسپیشل بچے تو موجود تھے. جی، ہمارے پاس اسپیشل بچے تو موجود تھے، لیکن یہ کہ جیسے مس مہر حسن جو ہیں ان کا وہ شعبہ نفسیات سے جناح ہسپتال میں ایسوسیٹ پروفیسر تھیں. ان کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹ وہ کر رہی تھیں جو تحقیقی پروجیکٹ تھے، انٹرنیشنل پروجیکٹ تھے جس میں بچوں کی ڈسیبلٹی کے بارے میں ساری تحقیق کرنا تھی. تب ہمیں معلوم ہوا کہ پاکستان میں اور اسپیشلی کراچی میں بہت سارے بچے ہیں لیکن ہمارے پاس انسٹیٹیوٹ کی بہت کمی ہے. تو اس وقت یہ ہمارا ادارہ قائم ہوا 1974 میں اور ہم نے اس کے اوپر کام کیا اور ہم ریسرچ سے ہمیں یہی معلوم ہوا کہ اتنے بچے ہیں لیکن ادارہ نہیں ہے ایسا. تو اس وقت مس مہر حسن نے یہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا اور اس وقت سے ہم اگلے سال ہمیں 50 سال ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ. اور 50 ایئرس 5 دہائیوں سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور یقیناً آپ کی جو ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ 14 ایئرس پلس سے اس ادارے کے ساتھ ہیں. MPhil ہیں پیڈیاٹرک ہیبلیٹیشن میں، ماسٹر ٹرینر ہیں UK چیریٹی میٹس کے لیے اور یہ گلوبل ٹریننگ پرووائڈ کرتی ہیں پروفیشنلز، کمیونٹی ورکرز، ٹیچرز اور پیرنٹس کو. ڈاکٹر نازیہ مجھے بتائیے گا کہ جب پیرنٹس اپنے بچے جن میں کوئی بھی وہ ڈیولپمنٹ ڈیلیز دیکھ رہے ہیں آپ کے ادارے میں لے کے آتے ہیں تو ان کو کس قسم کی کاؤنسلنگ کی، پیرنٹس کو کس قسم کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ کافی یقیناً پریشان بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کے مستقبل کو لے کر فکر مند بھی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے پیرنٹس کو کس قسم کی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے؟ اچھا، جیسے کہ ڈفرینٹ ہمیں رجحان ملتا ہے. سم ٹائمز ڈینائل ہوتا ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہوتی پیرنٹس کی طرف سے، سو ان کی کاؤنسلنگ اس حساب سے ہوتی ہے. سم ٹائمز ان کو ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے بٹ گائیڈنس پراپر نہیں ملی ہوتی، سو پھر اس کی جو ہم ان کو گائیڈ فراہم کرتے ہیں وہ اس حساب سے ہوتی ہے. سو جس طرح کے مسائل پیرنٹس لے کر آتے ہیں اور جو ان کو دشواریاں سامنے آتی ہیں سو اس کی کاؤنسلنگ اسی حساب سے ہو جاتی ہے. لائک اگر ڈینائل میں ہے تو ہم ایکسیپٹنس اور اس کی طرف لے کے چلیں گے، اور اگر ایکسیپٹنس بھی ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جانا کہاں ہے، کن کن سروسز کو اویل کرنا ہے اور یہ کہاں سے ملیں گی، سو پھر ہم اس حساب سے ہماری گائیڈ لائنس اس لائن پہ چلی جاتی ہیں. بالکل صحیح. نازیہ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو پریکٹیشنرز ہیں یعنی آپ کے ساتھ جو آپ کے کولیگز اور ساتھی ہیں وہ بچوں کے ساتھ بہت پیار، بہت شفقت سے پیش آتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی صبر آزما کام ہے اور یقیناً انسان ہونے کے ناطے آپ تھکتے بھی ہوں گے، آپ فرسٹریٹ بھی ہوتے ہوں گے. تو جو آپ کے ساتھی ہیں، جو تھراپسٹ ہیں، وہ اپنے آپ کو کیسے دوبارہ ریجوونیٹ کرتے ہیں؟ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کوچ کر رہے ہوتے ہیں، یا یہ جو پیشنس کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ہی نزاکت کے ساتھ بچوں کو بھی ڈیل کرنا ہے، ہو سکتا ہے پروگرس بہت آہستہ آہستہ ہو، اس چیز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں نازیہ؟ اچھا دیکھیں، جیسے پیشنس کی بات ہے، سو میں تھراپسٹ کو ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ اٹ از دا کریٹیوٹی آف دا تھراپسٹ. جیسے تھوڑا سا یہ غلط نوشن ہے کہ ان کے اندر جو امپروومنٹ ہے وہ بہت لیٹ آتی ہے. اگر تھراپسٹ یا کوئی بھی پروفیشنل اگر اس کے گول صحیح سیٹ ہوں
سو آپ کو امپروومنٹ ایک سیشن میں بھی مل جاتی ہے. یو نو سلائٹ موومنٹ, اسمائل آن دا چائلڈس فیس, وہ بھی ایک امپروومنٹ ہے. ضروری نہیں آپ کو بڑے بڑے امپروومنٹس ملیں. اور یہی ہم پیرنٹس کو ہی بتاتے ہیں کہ اگر پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ چلے گا کب, سو ہم ان کو بولتے ہیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کو لے کے چلیں. صحیح ہے, اتنا بڑا اگر آپ گول بنائیں گے تو دیٹ میں بھی سم ٹائمز آپ کو پھر فرسٹریشن زیادہ ہوگی. سو اٹ از دا کریٹیو. دوسری ایک اور چیز میں تھراپسٹ کو ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ جو پیرنٹس لے کر آ رہے ہیں, یو نو وہ ایک مشقت کر کے لے کے آ رہے ہوتے تھوڑی دیر کے سیشن کے لیے یا اسکول کے اندر, ان کے لیے وہ وقت بہت قیمتی ہے. ہمارے لیے شاید وہ 30 منٹس ہوں, بٹ فار دا پیرنٹس اینڈ دا چائلڈ وہ 30 منٹس بہت معنی رکھتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ گیوز دا انرجی کہ نہیں ہمیں وہ پورا ڈیلیور کرنا ہے اس ٹائم میں جو بچہ. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے نازیہ. یہ بات بلکہ میں مس فرزانہ کے پاس لے کے جاؤں گی. مس فرزانہ, کل جب میں اسلام آباد آ رہی تھی تو میں نے ایک ایسے ہی مینٹلی چیلنجڈ بچے کو دیکھا. آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ کنڈیشن, لیکن وہ ظاہر سی بات ہے وہ ڈپینڈنٹ تھا اپنے والدین کے اوپر, چلنے پھرنے سے قاصر تھا. اینڈ آلدو اس کے لیے ویل چیئر کی اسسٹنس کا انتظام کیا گیا تھا. مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ اس بچی کی عمر تقریباً ہوگی کوئی 12, 13, 14 سال, یعنی ایک فلی گرون بچہ تھا. لیکن جو بھی خاتون ان کے ساتھ تھی, میرا اندازہ ہے کہ وہ شاید ان کی والدہ تھیں. انہوں نے بہت دیر تک, جب بہت پیسنجرز بھی رکے ہوئے تھے, وہ انتظار کر رہی تھی ویل چیئر کا, انہوں نے پوری طور پہ انتظار نہیں کیا. انہوں نے جب ان کو پتہ چلا کہ ویل چیئر باہر آ گئی ہے, انہوں نے اپنی بچی کو گود میں اٹھایا, وچ آئی تھاٹ واز ڈیفیکلٹ. یعنی ایک 13-14 سال کے بچے کو گود میں خاتون کا اٹھانا, اور وہ خود اس کو باہر لے کے گئیں اور ویل چیئر میں. تو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ پیرنٹس کی جو ڈٹرمنیشن ہوتی ہے نا, وہ قابل دید ہوتی ہے. سب سے زیادہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, اور یہ جو اس کا حوصلہ ہوتا ہے وہ یقیناً یو نو اٹس این انسپریشن ٹو آل آف اس. اس حوصلے کو مزید آپ لوگ اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ جیسے ابھی نازیہ کہہ رہی تھیں, ہو سکتا ہے کبھی وسائل کی کمی ہو, وقت کی کمی ہو, گھر میں اور ڈپینڈنٹس ہوں, پیرنٹس کے لیے جو آپ کے پاس موجود تھیراپی ہے, سیشنز ہیں, اس کے لیے ہر وقت آنا ممکن نہ ہو, مالی مشکلات ہوں. ایسی معاونت پیرنٹس کو کی جاتی ہے تاکہ وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ رہیں؟ بالکل. ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پیرنٹل ٹریننگ کا بہت اچھا پروگرام ہے. ہم پیرنٹ کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کے ساتھ, ہم تو 2, 3, 4 گھنٹے بچے کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن پیرنٹ جو ہیں 24 آور بچے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پیرنٹل ٹریننگ کا بہت اچھا ایک کانسیپٹ ہے جو ہم دیتے ہیں. پیرنٹ کو, پروفیشنل کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ ان بچوں کے ساتھ کام کریں اور وہ معاشرے کا کارآمد فرد کے طور پہ سامنے آئیں, اور پیرنٹ کم سے کم ان کی ہیلپ کریں اور بچہ زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو. تو یہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں ٹریننگ پیرنٹس کو. جی فرزانہ جی, مجھے بتائیے کہ جو مختلف آپ کو پروفیشنلز اینڈ تھیراپسٹ درکار ہیں, اکثر پاکستان میں بات کی جاتی ہے کہ یہ سب سے زیادہ پاپولر پروفیشنز یا سبجیکٹس نہیں ہیں. تو گزشتہ اتنے برسوں میں, اب آپ کا ادارہ لگ بھگ 50 سال کا ہو گیا ہے, یہ مشکل آپ لوگوں کو پیش آئی کہ کوالیفائڈ ٹرینرز اور تھیراپسٹ آپ کو ملنا مشکل ہوں؟ جی بالکل, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اسی وجہ سے ہم نے ایک ڈپلومہ پروگرام شروع کیا ہے تاکہ ہم پیرنٹ کو اور پروفیشنل کو ٹرین کریں, ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں, ان کو بتائیں ایک بچے کی کیا اسپیشل نیڈس ہیں, ان سب کو کیٹر کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ کس طرح ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم میں کام کیا جاتا ہے جہاں سارے تھراپسٹ موجود ہیں, سائیکالوجسٹ موجود ہیں, اسپیشل ایجوکیٹر موجود ہیں, اور سب مل کر کس طرح اس بچے کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ ہم ٹریننگ اب اپنے پروفیشنل کو بھی دے رہے ہیں, اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ ہم 3 سال سے کافی اس میں کامیاب ہوئے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے پروفیشنل ان چیزوں میں ٹرینڈ ہوں اور پیرنٹس ٹرینڈ ہوں. یہ پروگرام جی بالکل. جی ایک آخری سوال میں ڈاکٹر نازیہ سے کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر نازیہ, ہمارے یہاں ابھی بھی معاشرے میں ایک بڑی ریگریسو سوچ ہے. اگر کوئی بھی بچہ ڈیولپمنٹ وائز چیلنجڈ ہوتا ہے, اس کے مائل سٹونز ڈیلیڈ ہوتے ہیں یا اس کو اسپیشل اسسٹنس کی ضرورت ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ بات کرتے ہوئے ہم بڑی بے دردی سے, بڑی بے حسی سے ایسے بچوں کو اب نارمل قرار دے دیتے کہ نارمل نہیں ہے. لیکن آج ہمیں معاشرہ, ایولیوشن, سینسٹیوٹی یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان کو تصور کریں کہ یہ بھی ایک فعال
ज़िंदगी गुजार सकते हैं और नॉर्मल की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती. ये सोचने और समझने में अभी हमारे माशरे को कितना वक्त दरकार है, और ख़ास तौर पे आप क्या समझती हैं कि इन बच्चों के लिए जब ये इंशाल्लाह ताला आपकी थेरेपी से गुज़रते हैं, काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इनका मुस्तकबिल का नॉर्मल क्या हो सकता है? अच्छा, जैसे सिचुएशन इतनी बुरी भी अब नहीं रही. जैसे ओवर द इयर्स में अगर 14 इयर्स से करूँ तो व्हेन आई स्टार्टेड 14 इयर्स बैक, हाँ उस वक्त मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी. बट अगर मैं अब देखूँ कुछ सालों से तो लोगों में और आम आवाम में काफ़ी अवेयरनेस डेवलप हुई है, ऑल्दो के नॉट अप टू द मार्क, बट इम्प्रूवमेंट बहुत है. अब जैसे कि अगर आप मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी देखें तो हमारे जो बहुत सारे स्कूलिंग सिस्टम्स हैं उसमें उनको कम्युनिटी प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया जाता है. तो बच्चे जो है जो मेन स्ट्रीम स्कूल में होते हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने स्पेशल नीड्स में आते हैं. सो चेंजिंग है टाइम्स, एंड आई एम होपफुल के कमिंग ईयर्स में हमारा माशरा जो है एक रिसेप्टिव हो, इंक्लूसिव हो, एक्सेप्ट करे विद ऑल द जो भी डिफरेंसेस हैं उसके साथ. Well, thank you so much Dr. Nazia और फरजाना साहिबा. It was a pleasure to speak to you. आप लोग जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और कितनी डेडिकेशन के साथ you are trying to have the best services for your students, it's truly commendable. बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए.